السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ سا اسٹیک بتاتا ہوں۔ 72% لوگ ہماری ویڈیو کو انجوائے تو کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو چھوٹا سا کام کرنا ہے، نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنا ہے اور لگے ہاتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری سینسٹر فیملی کا حصہ بن جائیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ بھائی میں انڈیا سے ہوں، میرا نام یش ہے۔ میں نے یہ کہانی ہمالیہ جب گیا تھا تو وہاں کے لوگوں سے سنی تھی، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک کپل عادل اور ثنا ہمالیہ جا رہے تھے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا آخری ٹرپ ہے۔ تو کہانی شروع کرتا ہوں۔ اس دنیا میں بھوت، جنات اور بد روحیں اپنے ادھوری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا پھر انتقام کے لیے انسانی دنیا میں آنے کا راستہ ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کسی طرح انسانوں پر حاوی ہو کر اپنے ادھورے مقصد کو پورا کر سکیں۔ یہ کہانی عادل اور ثنا کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی ہے۔ وہ لوگ ہنی مون منانے ہمالیہ جا رہے تھے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور یہ لوگ اپنا ضروری سامان لے کے بائی روڈ ہمالیہ کے لیے نکل گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہائی وے پر ان کی کار کے علاوہ کوئی اور کار نہیں تھی۔ روڈ کے دونوں سائیڈ گھنے جنگل تھے اور ویران سڑک پر بس یہ دونوں اپنی گاڑ میں تھے۔ عادل اور ثنا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ عادل کا دھیان روڈ کی طرف سے ہٹ گیا۔ ابھی یہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی سے کوئی چیز ٹکرا گئی۔ عادل اور ثنا اچانک سے چونک گئے تھے۔ عادل کار کو سائیڈ پہ پارک کرتا ہے اور کار سے اتر کر دیکھتا ہے وہاں ایک کالی بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ عادل اور ثنا اس بلی کی لاش کو اٹھا کر وہیں ایک جنگل میں دفنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس بلی کو دفنا کر تھوڑی ہی دور جا رہے ہوتے ہیں، ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ رات بہت اندھیری ہو گئی تھی، ہر طرف صرف جنگل اور سناٹا تھا۔ ثنا کو ڈر لگنے لگا اور وہ کہتی ہے کیوں نہ پیدل چل کے کوئی کاٹیج یا ہوٹل تلاش کر لیں تاکہ وہاں رات گزار سکیں۔ تھوڑی آگے جا کر عادل کو ایک پرانی خستہ حال گیسٹ ہاؤس نظر آتا ہے جو کہ ان کے لیے اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ دونوں اپنی گاڑی کو وہیں چھوڑ کر گیسٹ ہاؤس کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں صرف ایک عورت موجود تھی۔ عادل اس سے کمرے کی چابیاں لیتے ہی اور وہ عورت چپ چاپ انہیں چابیاں دے دیتی ہے۔ ثنا کی نظر ایک بلی پہ پڑتی ہے اور وہ ڈر کے مارے زور سے چلاتی ہے۔ عادل بھاگ کے اس کے پاس آتا ہے۔ ثنا اسے بتاتی ہے کہ اس نے ابھی وہاں پر وہی بلی دیکھی جو کہ گاڑی کے نیچے آ کے مر گئی تھی۔ عادل اسے کہتا ہے کہ تم شاید تھک گئی ہو، چلو کمرے میں چل کے نہا دھو لو، فریش ہو جاؤ۔ ثنا بھی اپنا وہم سمجھ کے اس بات کو جھٹک دیتی ہے اور یہ دونوں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ثنا نہا کر باتھ روم کے شیشے میں اپنے بال بنا رہی ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ وہی کالی بلی اور اس کے ساتھ ایک عورت جو ریسیپشن میں دکھی تھی وہ نظر آتی ہے اور وہ ڈر کے مارے چیخ مارتی ہے۔ عادل باہر سے باتھ روم کے دروازے کو پیٹ رہا ہوتا ہے لیکن ثنا باتھ روم میں بیہوش ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ریسیپشن پر ماسٹر کی لینے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور دیوار پر کسی نے خون سے موت لکھا ہوا تھا اور کالی بلی کی لاش ریسیپشن پہ پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کے عادل پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ گھبراہٹ کی عالم میں ثنا کو لینے دوبارہ کمرے کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی عادل دروازے کو کھول کر کمرے میں داخل ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ ثنا کو کسی چیز نے گلے سے پکڑا ہوا ہے اور وہ ہوا میں لٹک رہی ہے اور ثنا بے ہوش ہے۔ عادل رو رو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری ثنا کو جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ تب ایک عجیب آواز آتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ جو بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی وہ میری بیٹی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے آئی ہے۔
वो इन दोनों को जान से मार के अपना बदला पूरा करेगी। दिल की लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो चीज़ सना का गला नहीं छोड़ रही होती है और सना की मौत वाक़ई हो जाती है। आदिल भी सना की मौत के बाद वहीं खुदकुशी कर लेता है। अब सवाल ये है कि इसकी मौत उस होटल में हुई, लेकिन इनकी लाश कब्रिस्तान में कैसे मिली, और क्या ये बदरूहें जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं? एक रात अशोक नाम का लड़का वहाँ से गुजर रहा था। उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो वो उस रोड से जा रहा था। गाड़ी में सॉन्ग्स चल रहे थे। अचानक उसको महसूस होता है कि पीछे सीट पे कोई सांसों की आवाज़ आ रही है। सॉन्ग तेज़ था तो उसको आवाज़ समझ नहीं आ रही थी, तो वो सॉन्ग बंद कर देता है और अचानक वो कॉटेज के पास से निकल रहा होता है तो उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और वो निकल के गाड़ी चेक कर रहा होता है। वो चेक ही कर रहा था कि उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है कि बचाओ हमें। तो वो कॉटेज की तरफ देखता है तो उसे कॉटेज के फर्स्ट फ्लोर पर लाइट जली हुई नज़र आती है और कोई खड़ा हुआ दिखता है। तो अशोक भाग के जाता है। वो कॉटेज के बाहर पहुंचता ही है कि ना कोई उसे दिखता है, ना फर्स्ट फ्लोर पे कोई लाइट जली हुई थी। तो उसके दिमाग में हज़ार सवाल आते हैं कि लाइट का जलना, आवाज़ आना। तो अशोक अपने दिल को संभाल के वो अंदर जाता है और देखता है कि सब कुछ टूटा हुआ मिट्टी में है। तो वो वापस बाहर आने की कर ही रहा होता है कि पीछे से आवाज़ आती है, निकल जाओ यहाँ से। इस बार अशोक बहुत डर जाता है, भाग के गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी में बैठ के स्टार्ट कर रहा होता है गाड़ी को। बहुत कोशिश करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसकी रोड पे नज़र पड़ती है तो क्या दिखता है कि कोई दोस्त आए उसकी गाड़ी के आसपास घूम रहे होते हैं और कॉटेज जल रहा होता है। तो अशोक बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल लेता है। तो भाई आज भी ये सवाल उस हिमालय के रास्ते में ही घूमता है कि ये कपल के साथ क्या हुआ था। आज भी उस रोड पे कोई 6 बजे के बाद नहीं निकलता। आज भी लोग उस कॉटेज को देखकर डरते हैं। ना कोई उस साइड पे जाता है, ना ही उस रोड को पकड़ता है। आज भी वहाँ एक अजीब चीज़ महसूस होती है। तो दोस्तों ये था हिमालय का वाक़या। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।